السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں. میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ. تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر. اسرائیل نے سیز فائر کی پھر اڑائی دھجیاں. آج ایک اور قتل عام، درجنوں شہید اور زخمی. محمد اخلاق لنچنگ کیس میں یو پی حکومت کا چونکا دینے والا قدم. 19 ملزمان پر سے کیس ہٹانے کی درخواست. ریڈ فورٹ دھماکے کے بعد ملک بھر میں کشمیری طلبہ خوف کے سائے میں. پروفائلنگ، پوچھ گچھ اور نگرانی میں اضافہ. سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ. عدالتیں صدر اور گورنر کو بل پر نہیں دے سکتی ڈیڈ لائن. مغربی بنگال میں سیار کے عمل سے خوف کا ماحول. ایک اور BLO کی خودکشی. اب تک 28 افراد کی موت پر ممتا بنرجی برہم. بہار میں سیاسی تاریخ کا نیا باب. نتیش کمار آج ریکارڈ 10ویں بار وزیر اعلیٰ کا لیں گے حلف. ناظرین، ایک گزارش آپ سے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز دوسرے لوگوں تک جو ہے وہ بآسانی پہنچ پائے. غزہ میں آج ایک بار پھر قابض اسرائیل نے سیز فائر کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے وحشیانہ بمباری اور فائرنگ کی ہے، جس میں کم از کم 28 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 17 معصوم بچے اور خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ درجنوں افراد زخمی ہیں. غزہ شہر اور خان یونس میں پورا دن جو ہے اسرائیلی گولہ باری جاری رہی. مہاجرین کے خیموں پر بمباری کی گئی ہے، سڑکوں پر ڈرون حملے ہوئے ہیں اور اوقاف کے عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. سول ڈیفنس کی مانے تو آج کی مجموعی شہادتیں جو ہے وہ 28 تک جا پہنچے ہیں، جن میں 10 بچے اور 7 خواتین شامل ہیں. وہی سیز فائر لاگو ہونے کے بعد سے اسرائیل 393 مرتبہ اس کی خلاف ورزیاں کر چکا ہے، جن میں 279 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 652 سے زائد افراد زخمی ہیں. وہیں اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے امریکہ، قطر، مصر اور ترکیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے ضمانتی کردار کو پورا کریں اور اسرائیل کو سیز فائر کا پابند بنائیں. حماس کا کہنا ہے کہ یہ نئی جارحیت دراصل اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کی جانب سے نسل کشی کی دوبارہ سے شروعات ہے اور اسرائیلی دعوے کہ اس کی فوج پر حملہ ہوا ہے محض جھوٹ اور بہانہ بازی ہے. ایک دہائی پر محیط وہ دردناک واقعہ آج دوبارہ سرخیوں میں ہے جس نے پورے ملک کو جھنجھوڑ دیا تھا. محمد اخلاق، وہ شخص جسے 2015 میں دادری کے بساڑا گاؤں میں گائے کے نام پر ہجوم نے گھر سے گھسیٹ کر بے رحمی سے پیٹ کر مار ڈالا تھا، اور آج 10 سال بعد یو پی حکومت نے عدالت میں 19 ملزمان کے خلاف مقدمہ واپس لینے کی درخواست دے کر اخلاق کے اہل خانہ کو مزید ایک اور زخم دیا ہے. یوگی آدتیہ ناتھ حکومت نے عدالت کو بتایا کہ گواہوں کے بیانات میں تضاد ہے، ثبوت کمزور ہیں، اس لیے مقدمہ جاری رکھنا بے معنی ہے اور اسی کو بنیاد بنا کر اتنے بڑے جرم میں ملوث جو افراد تھے انہیں سنگین الزامات ان پر سے ہٹانے کی جو ہے وہ اجازت مانگی گئی ہے. وہ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد اخلاق کے جو اہل خانہ ہیں، جو کہ 10 سال سے انصاف کی امیدیں لگائے بیٹھے تھے، ان کا اعتماد ٹوٹ چکا ہے. ان کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ جب ہجوم نے ان کے شوہر اور بیٹے پر حملہ کیا تو یہ بتانا ممکن ہی نہیں تھا کہ کتنے لوگ انہیں مار رہے تھے، لیکن اس حقیقت کو کمزوری بنا کر حکومت مقدمہ بند کرنا چاہتی ہے. تمام ملزمین جو 19 ملزمین ہیں وہ پہلے سے ہی ضمانت پر ہیں، ان میں سے ایک BJP لیڈر کا بیٹا بھی شامل ہے. یہ وہی کیس ہے جس میں تحقیقات نے صاف کر دیا تھا کہ اخلاق کے گھر گائے کا گوشت موجود نہیں تھا، صرف افواہ اور نفرت کی بنیاد پر قتل کیا گیا تھا. اور آج 10 سال بعد بھی یہی کہا جائے کہ ثبوت نہیں ملے تو پھر انصاف کہاں تلاش کیا جائے. وہیں ریڈ فورٹ دھماکے کے بعد جہاں ملک میں سیکیورٹی سخت کی گئی ہے، وہیں کشمیر کے طلباء نے ہراسانی، پروفائلنگ اور غیر ضروری پوچھ گچھ کے بڑھتے واقعات پر شدید تشویش ظاہر کی ہے. کشمیر کے طلباء کی نمائندہ تنظیم جموں اینڈ کشمیر اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر براہ راست مداخلت کی درخواست کی ہے. تنظیم کا کہنا ہے کہ دھماکے کے بعد ملک بھر میں پڑھنے والے متعدد کشمیری طلباء خوف کے باعث اپنی پڑھائی، امتحانات اور انٹرنشپ چھوڑ کر واپس گھر لوٹنے کو مجبور ہیں. خط میں کہا گیا ہے کہ طلباء کی پروفائلنگ ہو رہی ہے، بغیر تعلق کے جارحانہ انٹروگیشن کیا جا رہا ہے، ہاسٹلز، PG اور کالجوں میں اجتماعی ویریفیکیشن ڈرائیو چل رہی ہے. ان کا دعویٰ ہے کہ کشمیری طلباء کی نگرانی کی جا رہی ہے، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ، چیٹس،
فون ایکٹیویٹی اور فیملی بیک گراؤنڈ تک کو چیک کیا جا رہا ہے، جس سے کہ طلباء خوف محسوس کر رہے ہیں۔ اور جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کے جرم کی بنیاد پر پوری کشمیری آبادی کو مشتبہ نہیں بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جس سے کہ پورا کشمیر ہی قصوروار ہو۔ آج سپریم کورٹ نے ایک انتہائی اہم آئینی وضاحت کرتے ہوئے صاف کہہ دیا ہے کہ عدالتیں صدر جمہوریہ یا گورنروں کو ریاستی بلز پر فیصلہ کرنے کے لیے کوئی ٹائم لائن مقرر نہیں کر سکتی۔ یہ فیصلہ صدر جمہوریہ کے اسی ریفرنس پر دیا گیا جو تمل ناڈو کیس کے بعد ابھرا تھا، جہاں ایک 2 رکنی بینچ نے گورنروں کے لیے 3 ماہ کی حد طے کر دی تھی۔ چیف جسٹس بی آر گوئی کی سربراہی والی 5 رکنی آئینی بینچ نے کہا کہ 2 رکنی بینچ کا گورنروں کے لیے ڈیڈ لائن مقرر کرنا آئین کے خلاف تھا۔ عدالتیں آرٹیکل 200 یا 201 کے تحت گورنر صدر کے اختیارات میں دخل نہیں دے سکتی، لیکن ساتھ ہی سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ گورنر کو بلز غیر معینہ مدت تک پینڈنگ نہیں رکھنا چاہیے۔ گورنر ریاستی حکومت سے مکالمہ کریں، اعتراضات بتائیں اور آئینی تعاون کا راستہ اختیار کریں، نہ کہ رکاوٹ والا رویہ اپنائیں۔ بتا دیں کہ اپوزیشن حکمران ریاستیں لگاتار الزام عائد کر رہی ہیں کہ جہاں مرکزی حکومت کا بس نہیں چل پاتا، وہاں وہ گورنروں کو مہرے کے طور پر وہ استعمال کر کے اہم جو بل حکومت کی طرف سے پاس کیا جاتا ہے اس کو کسی نہ کسی وجہ سے بغیر کسی وجہ بتائے وہ مدتوں روکے رکھتے ہیں، جس سے نظام میں وہ خلل پڑتا ہے۔ اور اسی کو لے کر وہ کئی ساری ریاستی حکومتیں وہ سپریم کورٹ پہنچی تھی۔ یہی معاملہ تمل ناڈو میں بھی ہوا تھا اور تمل ناڈو حکومت کے جو گورنر تھے ان کے خلاف وہ گزشتہ کئی ماہ پہلے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا، جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جو گورنر ہیں وہ بلوں پر سانپ کی طرح نہیں بیٹھ سکتے۔ ملک کی 9 ریاستوں اور 3 مرکز کے زیر انتظام خطوں میں ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظرثانی یعنی کہ SIR کا عمل تیزی سے جاری ہے، لیکن اس پورے عمل نے خاص طور پر مغربی بنگال میں خوف اور دباؤ کی فضا پیدا کر دی ہے۔ بدھ کو جلپائی گوڑی کے مال بازار میں ایک اور BLO نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی ہے۔ 48 سالہ شانتی اس کی لاش صبح گھر کے قریب لٹکتی ہوئی پائی گئی۔ خاندانی دعویٰ ہے کہ شدید کام کے دباؤ نے انہیں ذہنی طور پر توڑ دیا تھا۔ گھر والوں کا الزام ہے کہ وہ استعفیٰ دینا چاہتی تھی، مگر جوائنٹ BDO نے کام جاری رکھنے پر انہیں مجبور کیا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی دعویٰ کر رہی ہیں کہ SIR شروع ہونے کے بعد سے 28 افراد جان دے چکے ہیں اور ترنمول کانگریس پہلے اس عمل کو انتخابات سے قبل دباؤ کی سیاست قرار دے چکی ہے اور اب لگاتار خودکشیوں نے الیکشن کمیشن پر تنقید کو مزید شدید کر دیا ہے۔ ریاست کے مختلف علاقوں سے SIR کی وجہ سے دہشت، دباؤ اور اموات کی خبریں مسلسل سامنے آ رہی ہیں، جس نے انتظامیہ کی ذمہ داری اور الیکشن کمیشن کے طریقہ کار پر سنگین سوال کھڑے کر دیے۔ بہار اسمبلی انتخابات کے نتائج کے بعد لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی ایک بار پھر الیکشن کمیشن اور حکومت پر براہ راست حملہ آور ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ ووٹ چوری منظم طریقے سے ہوئی ہے، لیکن ان الزامات نے ملک کی سیاست میں ایک نیا محاذ وہ کھول دیا ہے۔ 272 ریٹائرڈ ججوں اور بیوروکریٹس نے ایک کھلا خط گزشتہ روز جاری کر کے راہل گاندھی کے رویے کو الیکشن کمیشن کی بدنامی قرار دیا ہے۔ وہی کانگریس نے خط بھیجنے والوں پر ہی سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ کانگریس ترجمان سپریا شرینیت نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ 140 کروڑ کے ملک میں یہ 272 لوگ کتنے معروف ہیں یہ تو نہیں معلوم، مگر اتنا ضرور ہے کہ یہ سب BJP روزگار ایکسچینج کے امیدوار نظر آتے ہیں، ورنہ ووٹ چوری کے اتنے ثبوت کے باوجود کوئی سابق الیکشن کمشنر ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے۔ انہوں نے کھلا خط لکھنے والوں پر سیدھا چیلنج پھینکتے ہوئے کہا کہ فرضی ID، فرضی پتے اور ایک گھر میں سینکڑوں ووٹروں کی رجسٹری، اس پر سوال پوچھنے کی ہمت آخر انہیں کیوں نہیں ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ بہار انتخاب کے دوران سرکاری مشنری سے پیسہ بانٹا گیا، تب الیکشن کمیشن خاموش کیوں رہا۔ انہوں نے پھر ایک سوال کیا کہ BJP لیڈروں کے 1 سے زیادہ جگہوں پر ووٹ ڈالنے کے الزامات پر کوئی کچھ کیوں نہیں بول رہا۔ وہی سپریا شرینیت کے مطابق 2014 سے پہلے ذمہ دار شہری حکومت سے سوال پوچھتے تھے، لیکن آج صورتحال الٹ چکی ہے۔ سوال اٹھانے والے نہیں بلکہ سوال پوچھنے والوں کو ہی کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ بتا دیں کہ بہار میں انتخابات سے قبل ہی اپوزیشن نے ووٹ چوری کے الزام عائد کیے تھے اور انتخابات کے نتائج میں NDA کی تاریخی جیت کو اپوزیشن جماعتوں نے سے سیدھے ووٹ چوری کا نتیجہ قرار دیا ہے اور الیکشن کمیشن اور BJP کے درمیان سانٹھ گانٹھ کا الزام وہ مسلسل عائد
کر ہی رہے ہیں۔ تو بہار میں اسمبلی انتخابات کے بعد این ڈی اے کی شاندار کامیابی نے ایک بار پھر نتیش کمار کو ریاست کی باغ ڈور سونپ دی ہے، اور آج نتیش کمار ریکارڈ 10ویں مرتبہ بہار کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ یہ ملک کی سیاست میں ایک غیر معمولی سنگ میل ہے۔ حلف برداری پٹنہ کے تاریخی گاندھی میدان میں ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، جے پی نڈا اور این ڈی اے کے کئی بڑے لیڈر اس تقریب میں شریک ہوں گے۔ نظر خبریں، مزید خبروں کے لیے ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔